تبصرہ یہ ہے کہ دو ہی راستے ہیں. پہلا، میں اپنی زندگی کے ہر حصے میں شارع ہی کے حکم کا پابند ہوں. یہ صورت ہر قسم کی سیکولرائزیشن کا امکان ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہاں ہر حکم کا ریفرنس پوائنٹ بہرحال شارع کا قول ہوگا. دوسری صورت ایک قسم کی دینی سیکولرائزیشن کا جواز پیدا کرتی ہے، یعنی شرع کو چند محدود سے معاملات میں محدود کر کے باقی سارا میدان عقل و فطرت کے ہاتھ کھلا چھوڑ دیا جائے. اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ خلا پھر حاضر و موجود سوشل سائنسز سے پر کیا جاتا ہے. غامدی صاحب کے تصور فطرت اصل میں دینی سیکولرائزیشن کی راہ ہموار کرتی ہے. یہ نتائج کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنے کا انداز ہے، اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے. میری طرف سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مجھے پتھر کو سجدہ کرنا پڑے. مجھے اللہ کی کتاب اور رسول کی ہدایت دیکھنی ہے، وہ کیا ہے. تو آپ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ تم نے جس چیز کو یہ کہا ہے کہ وہ دین میں نہیں ہے، وہ دین میں ہے. یعنی اس طرح کے تبصرے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہو جائے گی. یہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے، یہ آپ کے خیال کے مطابق میں نے قرآن مجید سے باہر کھڑے ہو کے کی ہے. قرآن مجید کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ طیبات و خبائث کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. قرآن مجید کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ معروف اور منکر کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. یہ توجہ دلائی ہے کہ وہ ان کی فہرستیں نہیں بیان کر رہا. یہ توجہ دلائی ہے کہ وہ ان کو بنیاد بنا کر اپنی بات کہہ رہا ہے، مواخذے کی بنیاد بنا. تو اگر کسی چیز کو جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کا موضوع نہیں ہے، آپ اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں اس کو. لیکن میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے مجھے ایک زندہ فطرت دی ہے. مجھے خود خدا نے بتایا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کہ یہ دین سارا تمہاری فطرت پر کھڑا ہے، اور یہ کہا ہے کہ فطرت پر مبنی یہ دین ہی ذالک الدین القیم ہے. اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. میں اپنی اس فطرت کو نہ صرف کہ خود جانتا ہوں بلکہ میرے رب نے بھی اسی کی شہادت دی ہے. تو اس لیے میں اس کی پیروی کروں گا، لیکن کہاں تک؟ وہاں جہاں میرے رب کا حکم نہیں آئے گا. جب میرے رب کا حکم میرے سامنے آ جائے گا تو پھر سب کچھ سرنڈر ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پروردگار کا کوئی حکم بھی میری فطرت کے خلاف نہیں ہے، اور تمام احکام، تمام اوامر، تمام نواہی میری فطرت کے تقاضوں کے اوپر مبنی ہے. یہ دین کا فلسفہ ہے جس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کو جو کچھ ثابت کرنا ہے اس کو اللہ کی کتاب سے ثابت کرنا ہوگا یا پیغمبر کے ارشاد سے ثابت کرنا ہوگا. اس سے بڑھ کر آپ کوئی نتیجہ سامنے رکھیں، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا. ہوا کرے، آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، لیکن دین تو وہی ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبروں نے دین بتا دیا. آپ کے تصورات سے دین نہیں بنے گا. دین قرآن مجید کے نصوص سے بنے گا، پیغمبر کے ارشادات سے بنے گا، اور میں نے اسی پر اس کی بنا رکھی ہے.